اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون سلہم ایہم بذلک زعیم ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم لولا ان تدارکه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذکر ویقولون انه لمجنون وما هو الا ذکر للعالمین صدق اللہ العظیم۔ سورۃ نون والقلم کی آیہ نمبر 34 سے 52 تک، یعنی سورت کے اینڈ تک میں نے آیات تلاوت کی۔ سورہ مبارکہ میں شروع میں حق تعالی شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے سلسلے میں ذکر فرمایا تھا کہ آپ بڑے اخلاق عالیہ پر فائز ہیں، اور جو لوگ آپ کو مجنون کہتے ہیں یہ دراصل خود مجنون ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ ان کی صفات گنائیں کہ یہ تو اس قسم کے لوگ ہیں، ان میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، بڑے ہی قسمیں اٹھانے والے ہیں، بڑے ہی بخیل قسم کے لوگ ہیں، نیکی کو روکنے والے ہیں، وغیرہ وغیرہ 10 چیزیں ذکر فرمائیں، اور فرمایا کہ یہ مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ صاحب مال صاحب اولاد ہیں اور اس پہ یہ فخر کرتے ہیں اور اسی کو یہ اپنے حق پر ہونے کی دلیل سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ نہیں، مال اولاد کا دینا دنیا کے اندر یا اور کسی عزت کے مقام پہ فائز کرنا دنیا کے اندر، یہ ایک آزمائش اور امتحان ہے، مقبولیت کی نشانی نہیں، مقبولیت کی دلیل نہیں۔ پھر باغ والوں کا اللہ نے ذکر کیا کہ دیکھو ہم نے ان کو نوازا تھا، لیکن جب انہوں نے سرکشی کی، ہمارے حکم کی تعمیل نہیں کی، تو ہم نے وہ باغ چھین لیا اس سے۔ لیکن یہ ان کی خوش قسمتی کہ انہوں نے توبہ کر لی تو ہم نے اس سے بھی اچھا باغ ان کو دے دیا۔ اگر اہل مکہ بھی جو آپ کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، توبہ کر لیں، رائے راست پہ آ جائیں تو ہم ان کو بھی نوازیں گے، لیکن محض ان کا مال و دولت والا ہونا یہ کوئی ہمارے ہاں قبولیت کی نشانی نہیں۔ اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں یہ معاد کے اور آخرت کے سلسلے میں ہیں، کیونکہ یہ مشرکین صاحب دولت صاحب مال جو تھے یہ عام مسلمانوں کو اس لحاظ سے بھی پریشان کرتے تھے کہ بھائی تم غریب لوگ ہو، مسکین لوگ ہو، تمہارے پاس زندگی کے اثاثے نہیں ہیں، تمہارے مقابلے میں ہم خوشحال لوگ ہیں، اور تم ہمیں کہتے ہو کہ تم مردود ہو
اور تم اپنے آپ کو مقبول کہتے ہو، اور پھر یہ کہ یہ بھی سمجھتے ہو کہ یہاں چلو ہمارے پاس کچھ نہیں لیکن آگے چل کر ہمیں بہت کچھ ملے گا، اور ہمیں کہتے ہو کہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا، تو کہتے نہیں ایسی بات نہیں، یہاں کا ملنا یہ دلیل ہے کہ آگے بھی ہمیں ایسا ہی ہے، اس سے بھی بہتر ملے گا آگے بھی۔ یعنی پہلے تو یہ کہ ہم اگلے جہان کے قائل نہیں ہیں، ہم اسی جہان کے قائل ہیں، اسی لیے اسی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، لیکن تمہارے کہنے کے مطابق اگر کوئی اور دنیا بھی ہے مرنے کے بعد تو پھر ہماری حالت تم سے پھر بھی بہتر ہوگی، اور جیسے آج ہیں اسی طریقے سے، اور تم جس طرح آج یہاں ہو کل کو تم اسی طریقے سے رہو گے، نہ تمہاری دنیا ہے تمہارا دین ہے، نہ یہ ہے نہ آخرت ہے۔ تو حق تعالی شان نے یہاں فرمایا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ جن کو یہاں ملا وہ جیسے بھی ہیں ان کو وہاں ملے گا، ایسا نہیں۔ وہاں کا ملنا ایمان، نیکی، اطاعت، تقوی، پرہیزگاری پر مبنی ہے۔ یہاں کی خوشحالی یہ دلیل نہیں ہے کہ وہاں بھی وہ خوشحال ہوں گے۔ اور وہ کہتے ایسے تھے، حباب بن ارط رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں، لوہار پیشہ تھے، غلام، تو ان کی جو مالکہ تھی وہ کٹر قسم کی مشرکہ تھی، تو وہ ان کی بھٹی پر کام کرتے تھے، سامان بناتے تھے۔ عاص بن وائل ایک مشرک تھا سردار، اس نے کوئی چیز ان سے بنوائی، کوئی تلوار بنوائی یا کوئی لوہے کی چیز ان سے بنوائی، وہ بنانے کے بعد وہ ان سے مزدوری لینے کے لیے ان کے گھر گئے کہ بھئی اب کا سامان میں نے بنایا ہے تو آپ مجھے مزدوری دیں اس کی۔ تو اس نے، وہ تو مخالف تھا، اس نے کہا جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار نہیں کرے گا تو میں تمہیں پیسے نہیں دوں گا، یعنی شرط تو انکار کر، کیونکہ یہ شروع سے ہی حضور علیہ السلام کے پاس آتے جاتے تھے اور اولی مسلمانوں میں سے تھے، تو ان کو بھی جوش ایمان سے ان کا اگر تو مر کے دوبارہ زندہ ہو جائے تب بھی میں ان پر ایمان نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی اتنا کچا ایمان ہے میرا کہ یہ پیسوں کی لالچ میں ایمان چھوڑ دوں؟ تو ایک دفعہ مر کے دوبارہ زندہ ہوگا تب بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور وہ دوبارہ کی زندگی کے قائل تو تھے نہیں، اس نے فوراً کہا اچھا مرنے کے بعد دوبارہ پھر زندہ ہو گئے؟ کہا کیوں نہیں ہو گئے، تو ضروری بات ہے۔ اس نے کہا پھر کیا بات ہے، پھر جب دوسرا جنم ہوگا، جب دوسری مرتبہ ہم پیدا ہوں گے اس وقت تمہاری مزدوری دے دوں گا، ابھی نہیں دوں گا۔ مطلب مذاق اڑایا، مطلب دنیا دوبارہ پیدا ہونا نہیں ہے، اگر تیرے عقیدے نظریے کے مطابق دوبارہ پیدا ہوا تو آج جس طرح مالدار ہوں اسی طریقے سے مالدار ہوں گا پھر بھی، تو تیرے پیسے دے دوں گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیت نازل فرمائی، کس کو ذرا دیکھو کیسی بات کرتا ہے، فرمایا کہ موت کے بعد دوبارہ ضرور زندہ ہوگا، ہمارے پاس آئے گا، لیکن وَيَأْتِينَا فَرْدًا، ایک اکیلا خالی ہاتھ ہمارے پاس آئے گا۔ یہ کیا سمجھتا ہے کہ یہی دولت لے کر آئے گا یا ہم اس کو اور دوبارہ دولت دیں گے؟ نہیں، ایک اکیلا آئے گا، خالی ہاتھ آئے گا، اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ڈھینگے مارتا ہے۔ تو اس قسم کی باتیں مشرکین کرتے تھے غریب مسلمانوں سے کہ بھائی پہلے تو آخرت نہیں، اگر ہے تو ہماری پوزیشن، مالی پوزیشن اس سے بھی اچھی ہوگی یا کم از کم ایسی ہوگی جیسے آج ہے، اور تمہاری ایسی رہے گی جیسے تم آج ہے ایسی کل بھی تمہاری ہوگی اگر آخرت ہوئی تو۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے نہیں، یہ تو پھر انصاف نہ ہوا۔ ان للمتقین عند ربک، ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، فرمایا بے شک متقی لوگ جو ہیں ان کے رب، ان متقی کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں سے مالا مال باغ ہیں، متقی لوگوں کے لیے نعمتوں سے مالا مال باغ ہیں، ان کے لیے نہیں ہے، متقی کے لیے۔
متقی کون ہوتا ہے؟ صاحب تقوی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے جو شرک اور کفر اور معاصی سے بچے، کیونکہ تقوی کا معنی بچنا ہے، بچاؤ کرنا ہے۔ تو متقی وہ ہے جو کفر سے بھی بچاؤ کرے، توحید کو اپنائے، شرک سے بھی بچے، توحید کو اپنائے، اور معاصی اور گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ یہ تین چیزوں سے جو آدمی بچا وہ ہے متقی۔ لیکن معاصی دو طرح کے ہیں، ایک بڑے معاصی، بڑے گناہ ہیں کبائر، اور ایک چھوٹے گناہ ہیں صغائر۔ یعنی جو جن گناہوں پر قرآن اور حدیث میں سزا کی وعید آئی ہے، ڈرایا گیا ہے کہ یہ کرنے والے کو جہنم میں پھینکیں گے، اس کرنے والے کو ہمیشہ کے لیے آگ میں ڈالیں گے، یا اس کرنے والے پہ خدا کا غضب ہے، یا اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اس طرح کے جو سخت الفاظ جن گناہوں پر آئے ہیں وہ گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں۔ اور ان گناہوں تک پہنچنے کے جو رستے ہیں، اسباب، وہ صغیرہ ہیں، چھوٹے گناہ۔ اگر کوئی ان رستوں پہ چلا، وہ اسباب اختیار کیے، لیکن آگے چل کر وہ بڑا گناہ نہیں کیا پھر، تو یہ صغیرہ، یہ معاف ہو جائیں گے، یہ معاف ہو جائیں گے نیکی سے، عبادت سے۔ لیکن وہ بڑا کام کیا تو یہ سارے کے سارے گناہ میں لکھے جائیں گے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر چوری جو ہے نا، یہ گناہ کبیرہ ہے، جس کی سزا ہے ہاتھ کاٹنا، یعنی ایک مقدار تک اس نے چوری کی تو ہاتھ بھی کٹتا ہے، ورنہ اور بھی سزائیں ہیں۔ تو ایک آدمی رات کو سویا ہے، دل میں خیال آیا کہ مجھے فلاں جگہ میں چوری کرنی ہے، خیال آیا ہے، تو محض خیال پہ پکڑ تو نہیں ہے، محض خیال پہ۔ خیالات کی بھی 5-6 قسمیں ہیں، ان میں آخری درجے کا جو خیال ہے اس پہ پکڑ ہے، یعنی جو پکا ارادہ ہو جائے، پکا، تو تب وہ گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اس سے چھوٹے پہلے 5 درجے کے خیالات میں کوئی پکڑ نہیں۔ اب خیال آیا اور خیال عزم اور ارادے کے درجے تک پہنچ گیا کہ ابھی کر کے رہوں گا، ٹھیک ہے، تو یہ پہلا گناہ ہوا، پکا خیال۔ پھر اس کے لیے تیاری کی، اٹھا، جوتے پہنے، یہ بھی چوری میں شامل ہے، چل پڑا، یہ بھی چوری میں۔ چوری کے اور کوئی اسباب اس نے اختیار کرنے تھے، کوئی اپنے ساتھ اسلحہ لینا تھا یا کوئی اپنے ساتھ کچھ بھی، تو یہ ہاتھوں کی چوری ہے، وہ لے کر چلا گیا۔ اب ہر قدم پہ جا رہا ہے تو ہر قدم چوری پہ لکھا جا رہا ہے۔ چلتے چلتے جس گھر میں چوری کا ارادہ تھا وہاں تک پہنچ گیا، ٹھیک ہے، لیکن وہاں جا کر خیال بدل گیا، شاید کوئی اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا کہ یار یہ نہیں کرنا چاہیے، اور واپس آ گیا۔ تو یہ جو یہاں سے شروع ہوا تھا وہاں تک جو گناہ تھے چوری کے، یہ سب معاف ہو جائیں گے، یہ صغیرہ ہیں۔ لیکن اگر وہاں جا کر اس نے باقاعدہ چوری کا عمل کر لیا، چوری کر لی، اب یہ اس خیال سے لے کر وہاں تک سارے گناہ میں لکھے جائیں گے۔ آنکھوں کا دیکھنا، ہاتھوں کا چھونا، پاؤں کا چلنا، یہ ٹھیک ہے، اس موضوع پہ بات چیت کرنا، یہ سب چوری ہوں گی۔ تو اسباب کے درجے میں جو ہیں یہ صغیرہ ہوتا ہے، اور اصل گناہ کر لیا تو یہ کبیرہ، پھر سارے لکھے۔ اصل نہیں کیا، کسی وجہ سے رک گیا تو یہ معاف ہو جاتا ہے۔ یعنی نماز سے، روزے سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ یہی گناہ ہوتے ہیں۔ تو خیر، تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کیا؟ پہلی سیڑھی یہ ہے کفر سے بچنا، شرک سے بچنا، کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ لیکن صغیرہ گناہ اور چھوٹے گناہوں سے بھی ایک آدمی اپنے آپ کو بچا لے تو یہ پھر اعلیٰ درجے کی ولایت ہوتی ہے، جس کو ہم ولی کہتے ہیں۔ وہ ہوتا ہے جو کبائر کے ساتھ ساتھ صغیرہ سے بھی بچتا ہے، اس سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے، یا کبھی کوئی گناہ کبیرہ بھی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیتا ہے، اپنا معاملے کو صاف کر لیتا ہے۔ تو خیر، اللہ فرماتے ہیں کہ متقی جو ہیں
ان کے لیے ہیں آخرت کے باغات آخرت کا باغات جو جنت ہے جس کو کہتے ہیں نعمتوں والی، وہ متقی کے لیے ہے۔ یہ نہیں کہ جس کے پاس دنیا میں اقتدار ہے اس کے پاس ہوگا، اور جس کے پاس دنیا میں مال ہے اولاد ہے اس کو نہیں، ایسی بات نہیں۔ وہاں کا معاملہ اور ہے، یہاں کا معاملہ اور ہے۔ تو اس کو قیاس نہیں کرو وہاں پر کہ جو یہاں خوشحال ہے وہاں خوشحال ہوگا، بلکہ جو یہاں متقی ہوگا، بچ بچاؤ کی زندگی گزارے گا گناہوں سے، اس کو وہ باغ ملے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تقویٰ کا بڑا مقام ہے، گناہوں سے بچنے کا۔ اور یہ جہان ایسا ہے کہ جہاں چاروں طرف گناہ ہی گناہوں کے اسباب ہیں، گناہوں کے اسباب ہیں، نیکیوں کے بھی ہیں لیکن گناہوں کے زیادہ ہیں، لہذا اپنے آپ کو گناہوں کے کانٹوں سے بچا کے رکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو جو اس مشکل میں سے نکل جائے گا کامیاب ہو جائے گا، متقی۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے میں جھگڑا ہوا شروع میں ایک مسئلے پر، تو ان کو حکم ہوا کہ تم قربانی دو، جس کی قربانی اللہ نے قبول کر لی وہ حق پر ہوگا، جس کی نہ کی وہ باطل پہ ہے۔ تو ایک بھائی کی قربانی قبول ہوئی جو حق میں تھا، حابیل، اور قابیل کی نہیں قبول ہوئی، تو وہ بڑا طیش میں آیا، کیونکہ ایک بات واضح ہوگی کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا کہ یہ حق پر ہے یہ نہ حق پہ ہے۔ تو اس نے کہا میں تو جب چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے کہا غصہ کیوں ہوتا ہے، میرا کیا قصور ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی کے عمل کو قبول کرتے ہیں۔ تجھ میں تقوی ہوتا، خدا کا خوف ہوتا تو تیری قربانی قبول ہوتی، تجھ میں خوف خدا نہیں تھا تو اللہ نے قبول نہیں کی، مجھ میں خوف خدا تھا، میں حق پہ تھا تو میں نے قبول کر لی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو ایک اصول بتایا کہ اللہ عمل کس کا قبول کرتے ہیں، انما یتقبل اللہ من المتقین، متقی آدمی جو ہے جو بچتا ہے گناہوں سے اس کے عمل کو قبول کرتے ہیں، اور جو مسلسل گناہوں پہ گناہ کرتا رہتا ہے، خوف خدا اس کے دل میں نہیں ہے، اس کے عمل بھی پھر اکارت ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل قدر صحابی ہیں، فرمایا کرتے تھے اگر میری 2 رکعت نمازوں کے بارے میں مجھے یقین ہو جائے کہ اللہ نے قبول کر لی ہیں تو بس میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھوں گا، اس لیے کہ یہ نشانی ہوگی کہ میں متقی ہوں، کیونکہ اللہ متقی کے عمل کو قبول کرتے ہیں۔ اگر 2 رکعت نماز بھی کی قبولیت کی بھی بات آ جائے کہ قبول ہو گئی ہیں تو میں سمجھوں گا کہ بات بن گئی ہے، لیکن کسی کو اپنے عمل کے قبولیت کا پتہ تو نہیں ہے نا، امید ہی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتے، قبول کریں گے۔ تو بہرحال کوشش کی جائے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو آدمی بچاتا رہے تاکہ تقویٰ رہے، اور تقویٰ ہوگا تو عمل بھی قبول ہوگا۔ تقویٰ سے تھوڑا سا عمل بھی قبول ہو جاتا ہے، اور مسلسل گناہ ہی کرتا ہے تو بڑے بڑے گناہوں، بڑے بڑے اعمال کی بھی اللہ پرواہ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے، وہ ہمارے اعمال کو تھوڑا دیکھتے ہیں، وہ ہمارے تقویٰ کو دیکھتے ہیں، دل کو دیکھتے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم، اللہ تمہاری شکلوں صورتوں کو نہیں دیکھتے، نہ تمہارے ظاہری اعمال کو دیکھتے ہیں، ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، لیکن اللہ تمہارے دلوں اور تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ لیکن قربانی کے بارے میں فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، تمہاری قربانیوں کے خون اور گوشت اللہ کے پاس نہیں جاتے، لیکن تمہارا تقوی، خلوص، نیک نیتی، اللہ کی رضا جوئی، یہ اللہ کے پاس جاتے ہیں، باقی ساری چیزیں تمہارے پاس رہتی ہیں۔ تو اللہ کے ہاں تقوی جو ہے نا یہی قابل قبول کی ہوتی ہے، یہ ہے تو چھوٹا سا عمل بھی قبول، یہ نہیں تو بڑے کو بھی رد کر دیں گے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، اللہ ان کافروں سے کہتے ہیں کیا ہم مجرموں کو، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ یعنی یہ کیا بات ہوئی؟ جو دنیا میں ہمارے نام پر
لذائذ کو چھوڑ دیں، لذیذ چیزوں کو چھوڑ دیں، مزیدار چیزوں کو چھوڑ دیں اور ہماری خاطر وہ سیدھی سادی زندگی گزاریں، پریشانیوں سے گزریں، ہماری خاطر ماریں کھائیں، کیا ہم ان کو آخرت میں ان مجرموں کی طرح جو دنیا میں ہمارا قانون توڑتے رہے، قانون شکنی کرتے رہے، ظلم و ستم کا بازار جنہوں نے گرم کیا، کیا ہم ان کو ان کی طرح کر دیں گے؟ دونوں کا حشر ایک جیسا ہوگا، دونوں کی آخرت عاقبت ایک جیسی ہوگی؟ یہ کون سی بات ہوگی؟ یہ تو انصاف نہ ہوا۔ انصاف تو یہ ہے کہ جس کے نام پہ مار کھائی گئی ہو، جس کی اطاعت کی گئی ہو، اس کو بالآخر نوازا جائے، اس کو تھپکی دی جائے کہ تو نے میرے یہ کام کیا، میری خاطر باتیں سنی، میری خاطر مارے کھائیں، میری خاطر لذیذ مزیدار چیزیں چھوڑیں، آج آ تجھے نوازوں، اور جس نے قانون توڑا ہے اس کو جیل میں ڈالو۔ انصاف تو یہ ہے۔ تو فرمایا کہ آخرت میں تو متقین کے لیے نعمتیں ہیں جنہوں نے دنیا میں یعنی مشکلات اور مصائب سے اپنے آپ کو دوچار رکھا۔ مالکم کیف تحکمون، کیا ہوا تمہیں، کیسے فیصلے کرتے ہو، کیسے فیصلے کرتے ہو کہ ہم کو آخرت میں بھی یہی کچھ ملے گا جو دنیا میں ملتا ہے، یعنی کیوں کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فی تدرسون، یعنی کیا مطلب کہ عقل اس بات کو باور کرتی ہے کہ ایک آدمی اپنے قانون توڑنے والوں کو نوازتا رہے اور اپنے قانون پہ چلنے والوں کو نہیں نوازے؟ یہ کچھ عقل میں آنے والی بات ہے؟ نہیں۔ فرمایا نقل والے، نقل میں بھی یہ چیز نہیں، کسی کتاب میں بھی یہ نہیں لکھا ہوا، نہ کوئی سلیم العقل آدمی اس کو تسلیم کرے گا۔ ام لکم کتاب فی تدرسون، یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ بات پڑھتے ہو کہ جو کچھ تمہیں دنیا میں ملا ہے یہی آخرت میں بھی ملے گا؟ اگر کوئی کتاب ہے تو لاؤ۔ کتاب سے مراد ہے ایسی کتاب جو اللہ نے نازل کی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کہ جن کو میں دنیا میں مال و دولت دوں گا، اقتدار دوں گا، خوشحالی دوں گا، آخرت میں بھی دوں گا۔ کوئی کتاب ایسی دکھاؤ جس میں یہ مضمون لکھا ہوا ہو۔ ان لکم فی لما تخیرون، کہ تمہارے لیے اس کتاب میں وہ چیزیں ہیں جو تم پسند کرتے ہو، یعنی دنیا کی زندگی جو تم پسند کرتے ہو، آخرت میں بھی یہی پسندیدہ زندگی تمہیں ملے گی۔ اگر کسی کتاب میں یہ مضمون ہے تو لا کر ہمیں دکھاؤ۔ ام لکم ایمن علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، یا تمہارے لیے ہم نے کوئی قسمیں اٹھا رکھی ہیں قیامت تک، قیامت تک کوئی قسمیں اٹھا رکھی ہیں۔ ان لکم لما تحکمون، کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جس کا تم خود فیصلہ کر رہے ہو دنیا میں، کہ ہمیں خوشحال زندگی آخرت میں ملے گی، مال و دولت ملے گا، اللہ ہمارے کاموں سے راضی اور خوش ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا ہم نے کوئی قسمیں اٹھا رکھی ہے تمہارے لیے کہ جو کچھ دنیا میں دیا یہی تمہیں آخرت میں بھی دیں گے، تم جیسے بھی ہو، چاہے ہمارے بندوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہو، چاہے ہماری نافرمانی کرتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے کوئی اس بات کی قسم نہیں اٹھائی، ہم نے کوئی کتاب میں ایسا مضمون نہیں بھیجا، اور نہ کسی آدمی کی عقل یہ بات باور کرتی ہے کہ مجرم کو ہر حال میں نوازا جائے گا۔ ہاں، مجرم کو کچھ وقت کے لیے مہلت تو ضرور دی جاتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کو نوازا جائے گا۔ ایسی بات کوئی عقل مند آدمی تسلیم نہیں کر سکتا۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، آپ ان سے پوچھئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکین سے پوچھئے جو ایسی باتیں کرتے ہیں، ایہم بذالک زعیم، اس بات کا ذمہ دار کون ہے جو بات یہ کہتے ہیں کہ اگر آخرت ہوئی، اگر جنت دوزخ کوئی چیز ہے تو ایسا ہوگا، اس کی ضمانت کون دیتا ہے ان میں سے؟ کوئی ضامن ہے اس بات کا؟
کہ جو کچھ یہاں ملا ہے یہی کچھ وہ آگے بھی اس کو ملے گا، یا آگے اللہ سے وہ دلوائے گا؟ کون ان میں سے اس بات کے لیے ذمہ دار ہے؟ ام لہم شرکاء، یا کوئی ان کے ایسے شریک ہیں اس بات میں، اور کوئی ایسا شریک ان کے ساتھ اس بات میں ہے، تو فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر یہ سچے تو وہ اپنے شرکاء کو لائیں جو ان کے ساتھ اس بات میں شریک ہوں۔ تو شرکاء کے یہاں دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو شرکاء کا یہ کہ جو بات یہ کہتے ہیں کیا کوئی اور بھی ایسی بات کہنے والا ہے اس بات میں ان کا ساتھ شریک ہے، مطلب کہ یہ صرف ان کی بات ہے اور کوئی عقل مند آدمی ایسی بات نہیں کرے گا کہ مجرم اور مطیع کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھا جائے گا، کوئی ایسا نہیں کرے گا۔ اور شرکاء کا ایک معنی بھئی معروف و مشہور ہے کہ جن کی یہ پوجا پاٹ دنیا میں کرتے ہیں، جن کو اللہ کا پارٹنر بنا رکھا ہے، تو کیا وہ شرکاء ان کو ہمارے پاس وہی زندگی دلائیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں جن کو ملی ہوئی ہے؟ اگر ایسا ہے تو ان شرکاء کو لائے ہمارے سامنے۔ تو یہ کہتے تھے نا، کہتے تھے اور کچھ کہتے ہیں کہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، آخر ان کے پیچھے بھی تو ہستیاں ہیں نا، یہ خود تو کچھ نہیں ہے، یہ تو ان کی نشانیاں ہیں۔ بت جو ہے یہ تو نشانیاں ہیں، اصل شخصیات تو پیچھے ہیں۔ کہتے ہیں ہم جب ان کے یہ بت بناتے ہیں تو ان کی روحیں ان میں منتقل ہوتی ہیں، تو دراصل ہم ان کی کرتے ہیں عبادت جس کے پیچھے شخصیت ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ بناتے ہیں تو کہتے ہیں ان کی روح اس میں آتی ہے، تو جب اس کے سامنے جھکتے ہیں تو دراصل ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں، یہ تو ہم نے خود بنایا، ظاہر بات ہے۔ حضرت مریم کی یا دوسرے لات منات ہو گئے، یا جیسے کہ اور بت پرستوں کے بت ہو گئے، تو ہر بت کے پیچھے کوئی شخصیت ہے، وہ اللہ کی مقبول شخصیت ہے۔ تو جب وہ اس کی روح جب اس میں آتی ہے اور ہم اس کی پوجا کرتے ہیں یا اس پہ ہم ہار ڈالتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، نذرانے دیتے ہیں، تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ جب وہ خوش ہوتے ہیں تو وہ پھر اللہ سے ہمارا کام کرا دیں گے۔ یہ ان سے پوچھا جاتا تھا نا کہ آخر یہ مورتیاں تم نے خود بنائی ہیں، اپنا ان میں کیا رکھا ہے؟ چل یہ نہیں رکھتے، پھرتے یہ نہیں ہے، حرکت یہ نہیں کر سکتے، اپنا بچاؤ یہ نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے تھے نہیں تم سمجھے نہیں ہو، کہتے یہ تو نشان ہے، اصل حقیقتیں تو پیچھے ہیں، اور ہم عبادت ان کی کرتے ہیں، اور ان کی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم خود اللہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ تک خود یہ واسطہ ہیں، یہ خوش ہوئے تو یہ ہاتھ پکڑ کے ہمیں اس کے قریب لے جائیں گے، ہم خود اس تک نہیں جا سکتے کچھ بھی کریں۔ تو سورہ زمر میں ہے، کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ ہم قریب نہیں جا سکتے، یہ ہمارا واسطہ، یہ ہمارا ذریعہ ہے قرب کا، تو ہم ڈائریکٹ اللہ کو راضی نہیں کر سکتے ان کے تھرو، یہ بات کہتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو انہوں نے شرکاء اپنے آپ سے بنا کیا، کہ اللہ نے کہا تھا کہ تم ایسا کرو، ان کے تھرو آؤ، نہیں، یہ تو رستہ بتانے والے ہیں کہ اس رستے سے چلو تو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ یہ نہیں ہے کہ تم ان کی پوجا کرو تو یہ ہاتھ پکڑ کے تمہیں لے جائیں گے، ایسی بات تو نہیں ہے۔ اچھا، تو فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے جیسے یہ کہتے ہیں تو یہ اپنے ان شریکوں کو لائیں اب ہمارے سامنے، جی وہ کہیں کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں، وہ ہم سے کچھ کروا سکتے ہیں زبردستی، لائیں۔ ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے اس بات میں، مطلب ہے کہ یہ ڈھکوسلے ہیں، شیطانی طریقے ہیں جو شیطان نے ان کو تعلیم دی ہے ہم سے چھڑانے کے لیے،
ورنہ اللہ سب سے زیادہ قریب ہے بندوں کے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رگے جان سے بھی ہم زیادہ قریب ہیں. اذا سألک عبادی انی فانی قریب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں، آپ ان کو کہہ دیں میں بالکل ان کے قریب ہوں، بالکل قریب ہوں، دور نہیں. پھر اجیب دعوت الداعی، جب بھی پکارنے والا پکارتا ہے، دن کو رات کو، محفل میں تنہائی میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، قبول بھی کرتا ہوں، رد بھی نہیں کرتا، قبول کرتا ہوں. اذا دعانی، جب بھی مجھے پکارتا ہے. اوروں کے لیے تو ٹائم لینا پڑتا ہے، وہ وقت دے نہ دے، توجہ کرے نہ کرے. میں تو ہر بندے کو ہر وقت متوجہ ہوں، ہر ایک کی زبان جانتا ہوں، اس کو زبان دی میں نے، اور بیک وقت کروڑوں زبانوں میں اگر وہ پکارے تو میں ہر ایک کی سنتا ہوں، سمجھتا ہوں، قبول بھی کرتا ہوں. اتنی سی بات ہے کہ فلیستجیبوا لی، ان کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے، ولیؤمنوا بی، مجھ پر ایمان لائے. تو میں تو کوئی دور نہیں ہوں. اور الرحمن الرحیم، میں تو ماں سے بھی زیادہ مہربان ہوں، باپ سے بھی زیادہ شفیق ہوں. پھر یہ بھاگتے کیوں ہیں، اوپر یہ سہارے کیوں تلاش کرتے ہیں؟ میں خود ہی سہارا ہوں. لیکن یہی بات ہے کہ شیطان نے یہی رستے پڑھا، نہیں بھائی نہیں، اللہ تک رسائی نہیں ہو سکتی، بس ادھر سے دامن پکڑو، بس اسی کا دامن پکڑو، ادھر دامن کی ضرورت نہیں ہے. یہ تھپکی دے گا، یہ ہاتھ پکڑے گا، وہ مانے نہ مانے پار ہو جائے گا. یہی تو غلطی تھی یہودیوں میں بھی. یہ سلسلہ ادریس علیہ السلام سے چلتے آ رہا ہے. نہیں بات کی بات، یہ سلسلہ چلا ہے ادریس علیہ السلام کے بعد اور نوح علیہ السلام سے پہلے، ان کے درمیان کا جو دور ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے. ادریس علیہ السلام کے زمانے تک معاملہ بالکل ٹھیک تھا، آپ کی اور واسطے نہیں تھے. وہ جو 5 بزرگ ادریس علیہ السلام کے بعد آئے، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے تو وہی رستہ بتایا جس طریقے ادریس علیہ السلام نے بتایا، آدم علیہ السلام نے بتایا، جو انبیاء نے بتایا. لیکن وہ جب دنیا سے ایک ایک ہو کے رخصت ہوتے گئے تو شیطان کو موقع ملا کہ ان کی بڑی عقیدت ہے ان بزرگوں کے ساتھ، اس عقیدت کے رستے سے ان کو گمراہ کرو. شیطان جو ہے نا وہ موقع تلاش کرتا ہے کہ کس رستے سے آدمی کو گمراہ. تو ان کے ساتھ بے حد عقیدت تھی. جب وہ مر گئے تو ظاہر جب دکھ تو ہوتا ہے آدمی کو جس سے عقیدت ہوتی ہے، تو یہ مرجھائے رہتے تھے. پھر شیطان نے آ کر کہا کہ مرجھاتے کیوں؟ کہا جی بس ان کی تعلیمات، ان کی محفل کی وجہ سے جو کچھ تھا وہ اب نہیں ہے. ان کی محفل کی وجہ سے، مجلس کی وجہ سے جو کچھ محسوس کرتے تھے وہ چیز اب نہیں ہے. کرتے تو وہی جو انہوں نے رستہ بتایا، لیکن وہ انہوں نے کہا وہ کیا، وہ تو میں کر دوں گا، آسان بات ہے. یعنی مطلب کہ ان کو دیکھ کر جو کچھ احساس ہوتا تھا عبادت کا وہ نہیں رہا. کرتے تھے عبادت اللہ کی، ان کی موجودگی میں بھی کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی موجودگی سے جو اثر تھا عبادت میں، جوش تھا، جذبہ، اس کے لیے تو آسان کام ہے. میں ان کی تمہیں مورتیاں بنا دیتا ہوں، وہ رکھ لو اپنی مسجدوں میں، عبادت خانوں میں، اور جب عبادت کرو تو ان کو ایک نظر سے دیکھ لیا کرو، یوں تصور باندھ لیا کرو کہ حضرت بیٹھے ہیں. بس میں ہو بہو ان کی شکلیں بناؤں گا، ان کی تصویریں، تو تم دیکھو اور کہو کہ یہ وہی بیٹھے ہیں، تو وہی احساس تمہارے اندر پیدا ہو. تو بڑی اچھی بات ہے. تو اب پہلا دور ایسا ہی ہوا، مورتیاں بر رکھی ہوئی ہیں اور وہ کنارے پہ ادھر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں، لیکن اپنی عبادت اللہ کی کرتے ہیں، تصور ادھر بھی. دوسری نسل آئی تو ان کو تھوڑا سا اور آگے کہا کہ تھوڑا سا ہاتھ بھی پھیر لیا کرو نا، ہاتھ بھی پھیر لیا کرو، چوم لیا کرو، عبادت اللہ کی کرو، سجدہ اللہ کا کرو، دعا اللہ سے مانگو، سب کرو.
تیسری آئی تو ایک سجدہ اس کا بھی کر لو نا، کیا ہوتا ہے؟ بس یوں کرتے کرتے کہا یہی سب کچھ ہے بھائی، تم ڈائریکٹ اللہ کی طرف کچھ نہیں کر سکتے، ان کیوں کرو؟ 5 تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا کہ ان کو بتاؤ یہ غلط رستے پہ چل پڑے ہیں. لیکن اب اتنی یعنی ان کی محبت، اتنا ان سے لگاؤ، اتنا عقیدہ بگڑ چکا تھا کہ نوح علیہ السلام 950 سال سمجھاتے رہے، ان کی بات نہیں سمجھ میں کہ نہیں یہ ٹھیک ہے. تو یہ ہے طریقہ، آج بھی یہ چل رہا ہے، دنیا بھر میں چل رہا ہے. مسجدیں غیر آباد ہیں، مزار آباد ہیں ہمارے مسلمانوں کے. مزاروں پہ جاؤ تو قبر پر تاتے بندے ہوئے ہیں، وہ بھی کیا وہی بات ہے. مندر دیکھو اور دوسرے عبادت خانے دیکھو، سب میں بت پرستی ہو رہی ہے بس. اور یہی ہے کہ یہ ہمیں لے جائیں گے، ہم خود نہیں جا سکتے. اب یہودیوں کو یہی عقیدہ ہے کہ جنت ہمارے لیے بنی ہے. لن يدخل الجنت الا من كان هودا، کہ یہودی کے بغیر دوسرا آدمی جنت میں جا ہی نہیں سکتا، الاٹمنٹ ہو چکی ہے ہمارے نام پہ. عیسائیوں نے کہا تم کون ہوتے ہو؟ وہ ہمارے لیے بنی ہے. تو دونوں قومیں کہتی ہیں جنت ہماری ہے اور دوسرا آدمی نہیں جا سکتا. اور جنت میں جانے کا ایک کہتے ہیں صرف وہ نسلی لوگوں کے لیے بنی ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، جیسے یہودی نا، اصل یہودی وہی ہیں جو نسل سے. اسی لیے ان کے مذہب میں تبلیغ نہیں ہے، اوروں کو یہودی بنانے کا جو جذبہ نہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ اصل یہودی وہ جو ان کی نسل سے، وہ جیسے بھی ہیں وہ جنتی ہیں. کہتے ہیں ان کو تو آگ چھوئے گی بھی نہیں، اگر چھوئے گی تو 40 دن بس. باقی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جہنم کے کنارے گیٹ پہ کھڑے رہیں گے، اور جب بھی فرشتے کسی یہودی کو پکڑ کے جہنم کی طرف لے جائیں گے تو وہ اس کو دیکھیں گے اس کی ختنہ ہوئی ہے کہ نہیں. یہ نشانی ہے. جس کو دیکھیں گے یہ مقتول ہے تو فرشتے کے ہاتھ سے پکڑ کے اس کو جنت میں پارسل کر دیں گے کہ یہ تو میرا بندہ ہے، کہاں لے کر جا رہے. کوئی یہودی وہ نہیں جانے دیں گے جہنم میں. اب جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نسلی لوگوں کے لیے جنت بنی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کسی یہودی کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے، ان کو بڑا دین سے کیا واسطہ ہے، وہ جو چاہے کریں. اس لیے کہ جنت ہے ان کی. دوسری طرف عیسائی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے لیے. اور جو شخص بھی عیسیٰ علیہ السلام کے کفارے کا عقیدہ رکھتا ہے، کفارے کا عقیدہ، وہ جنتی ہے، وہ جنت میں ضرور جائے گا. اور حضرت ابراہیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے سارے گناہوں کا کفارہ وہ خود ہی ادا کر گئے. وہ سولی پہ اپنے آپ کو لٹکا کے سب عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر چکے ہیں. یہ جو چاہیں کریں. اب بتائیے، آسان بات ہے. صرف یہ عقیدہ رکھو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پہ لٹک کر ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کیا، صرف یہ عقیدہ جنتی ہونے کے لیے کافی ہے. اس کے بعد جو چاہو کرو. تو یہ چرچوں میں آنا جانا، یہ رسمی عبادات میں یہ ویسے ہی ہیں. کہتے ہیں اصل میں وہ عقیدہ ہے، جس کا وہ عقیدہ وہ جنتی ہے. تو جب اتنے آسان طریقے سے جنت ملتی ہو تو کسی کو عبادت کی کیا ضرورت ہے، تکالیف کی کیا ضرورت ہے. تو بھائی بات یہ نہیں ہے. بات اصل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے بلا من کسب سیئۃ وحاطت بخطیئۃ فاولئک اصحاب النار. جس نے بھی گناہ کیا، کسے باشد، نبی کی بیوی ہو جیسے پیچھے گزرا ہے، نبی کا باپ ہو جیسے پیچھے گزرا ہے، نبی کا بیٹا ہو جو پیچھے گزرا ہے، یہ قریب ترین رشتے ہیں. تو جس نے بھی گناہ کیا اور گناہ کی لپیٹ میں آیا تو فرمایا وہ دوزخ میں جائے گا، کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی جانے سے. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون.
چاہے وہ نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، چاہے ان کا بیٹا کنعان ہے، چاہے ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر ہے، چاہے کوئی بھی ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے ہیں جیسا کہ ابو لہب ہے، دوسرے ہیں، تو یہ رشتے ناتے، یہ تعلقات فرمایا نہیں چلیں گے، وہاں چلے گا عقیدہ عمل، عقیدہ عمل، عقیدہ عمل، اللہ اس کو دیکھیں۔ ہاں یہ بات ہوگی، پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گئے ہم۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، فرمایا کہ بات یہ ہے کہ قیامت یقیناً قائم ہوگی، اور ایک بڑا امتحان قیامت کے دن بھی ہوگا، اور وہ کیا ہوگا؟ اس دن، قیامت کے دن پنڈلی کھولی جائے گی۔ یہ بڑی مشکل آیت ہے۔ پنڈلی کھولی جائے گی اور لوگوں کو سجدے کی دعوت دی جائے گی، سجدے کے لیے بلایا جائے گا، تو جنہوں نے خلوص سے، محبت سے، ایمان سے دنیا میں اللہ کو سجدہ نہیں کیا ہوگا، وہ اس دن سجدہ نہیں کر سکیں گے پنڈلی کے سامنے۔ کوشش کریں گے کہ سجدہ کریں، لیکن اس دن ان کو توفیق نہ ہوگی، ان کی پیٹھ کو تختہ بنا دیا جائے گا، وہ جھکنا چاہیں گے نہیں جھک سکیں گے، وہی جھکیں گے، وہاں سجدہ کریں گے جو دل کے خلوص اور ایمان کی بنیاد پہ دنیا میں جھکتے رہے، سجدہ کرتے رہے، ان کو اس دن نہیں جھکنے دیا جائے گا۔ یعنی منافق لوگ جو دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ اپنے مفاد کے لیے نماز پڑھتے تھے پر دل سے نہیں پڑھتے تھے، تو وہ اس دن کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں کرنے دیا جائے گا۔ لیکن ساق سے کیا مراد ہے؟ یہ متشابہات میں سے ہے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو لوگ دنیا میں جس کو پوجا کرتے تھے وہ ان کے سامنے لائے جائیں گے، اور ان کو کہا جائے گا کہ یہ تمہارا معبود ہے، تو پہچانیں گے ذرا، اور کہا کہ اس کے پیچھے لگ جاؤ، تمہارا معبود ہے، اس کے پیچھے لگیں گے، اور اس توقع سے لگیں گے کہ یہ معبود، ہم نے اس کی بڑی عبادت کی تھی، دنیا میں خوش رکھا تھا، اب یہ ہمیں آگے بچائے گا۔ بڑے خوش ہوں گے پہلے، لیکن وہ اصل میں اصل معبود تو نہیں ہوگا، یعنی وہ ان کی تو مورتیاں ہوں گی، یا جن لوگوں نے ان کو ورگلایا ہوگا وہ ہوں گے، ان کی مورتی ہوں گی، یا وہ خود ہوں گے، تو وہ ان کو ادھر ہی لے کر جائیں گے جہاں ان کو جانے کا حکم ہوگا، جہنم کی طرف۔ تو وہ خوشی ان کی تھوڑی دیر کے بعد غم سے بدل جائے گی، وہ یہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ مسلمان کھڑے رہیں گے، منافق بھی کھڑے رہیں گے کہ ہمارا بھی خدا ہوگا تو جائیں گے۔ تو ایک دفعہ ایک تجلی آئے گی، وہ کہا جائے گا کہ تم جس کو سجدہ کرتے تھے آگے ہیں، سجدہ کرو، لیکن مسلمان کہیں گے کہ نہیں، یہ وہ نہیں ہے، جن کو ہم سجدہ کرتے تھے یہ وہ نہیں ہے، وہ صرف امتحان ہوگا، واقعی وہ نہیں ہوگی، ایسی تجلی ہوگی، اس کو وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر یہ یوم یکشف الساق، پھر پنڈلی ظاہر ہوگی۔ یہ متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بہتر جانتے کہ پنڈلی سے کیا مراد ہے، کیا واقعی پنڈلی ہے، لیکن یہ تو اللہ کی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ جسم سے پاک ہے، پنڈلی، ہاتھ، پاؤں، لیکن ان اعضاء کا ذکر تو اللہ کے لیے ہے نا قرآن میں، چہرے کا بھی ذکر ہے، ہاتھوں کا بھی ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، جی اس طرح یہ پنڈلی کا بھی ذکر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ الفاظ ہیں اور ہمارا ان الفاظ پہ ایمان بھی ہے، پنڈلی ہے تو ہے، ہاتھ ہیں تو ہیں، لیکن کیسے ہیں یہ نہیں جانتے، چہرہ ہے پر ہے، جو لفظی معنی ہے وہ ہم جانتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، وہ انسانی چہرہ نہیں، وہ انسانی ہاتھ نہیں، کسی اور مخلوق کے ہاتھ یا چہرے نہیں، اللہ کا چہرہ کیسے ہے وہی جانتا ہے، اس کے ہاتھ کیسے ہیں وہی جانتا ہے، اگر اس کی کوئی پنڈلی ہے تو وہ بھی وہی جانتا ہے۔ اسی سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ اللہ کی ایک خاص تجلی ہوگی جس کو پنڈلی سے تعبیر کیا گیا ہے،
جب وہ تجلی ظاہر ہوگی تو جنہوں نے سجدہ کیا سچ مچ ان کے دل روشن ہو جائیں گے، وہ فوراً سجدے میں گر جائیں گے کہ یہاں یہی ہمارا معبود ہے، یہی ہمارا، اس تجلی کو سجدہ کریں گے۔ لیکن منافق نہیں کر سکیں گے، جنہوں نے سچ مچ نہیں کہ وہ نہیں کھڑے رہیں گے۔ جب کھڑے رہیں گے تو ظاہر بات ہے کہ پتہ چل جائے گا نا کہ یہ دوغلے تھے، انہوں نے واقعی خدا کو سجدہ نہیں کیا تھا، تو سخت شرمندگی ہوگی۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں ذلیل ہوں گی، آنکھ نہیں اٹھا کے دیکھ سکیں گے، مطلب کہ عاجز ہوں گے، ذلیل ہوں گے، شرمندہ ہوں گے کہ ہو ہم سجدہ نہیں کر سکے، ہمارا پول کھل گیا کہ ہم واقعی نہیں کرتے تھے دل سے سجدہ، پول کھل جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، ان کے جسم پہ ذلت چھائی ہوئی ہوگی، ذلیل ہوں گے۔ یہ ایسا کیوں ہوگا محشر کے میدان میں؟ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، فرمایا یہ سزا ہوگی اس بات کی کہ یہ دنیا میں سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اور یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے تھے، صحیح سالم ہوتے تھے، تندرست ہوتے تھے، آواز بھی کان سے سنتے تھے، لیکن سجدے کو نہیں آتے تھے۔ آذان کی آواز سنتے تھے، کوئی عذر بھی نہیں تھا، پھر بھی نماز کو نہیں آتے تھے، تو اس کی سزا ہوگی کہ آج سجدے کی توفیق نہیں مل رہی، وہاں نہیں کیا، آج توفیق ہی نہیں مل رہی۔ تو منافقوں کا یہ حال ہوگا۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، ذرنی یہ محاورہ ہے، مجھے چھوڑو، میں دو دو ہاتھ کر دوں اس کے ساتھ، کہتے نا مجھے چھوڑو میں اس کے ساتھ دو دو ہاتھ کر دوں، یہ ایک محاورہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرنی، مجھے چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ کو کس نے پکڑا ہے؟ کون روک سکتا ہے؟ لیکن محاورہ ہے، مجھے چھوڑو اور اس شخص کو بھی چھوڑو جس نے اس بات کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا۔ آج میں اس کے ساتھ دو دو ہاتھ کر لوں، آج میں اس کی خبر لے لوں، مجھے چھوڑو آج اس کی خبر لے لوں، یہ ایک مستقل عذاب ہے یہ بات۔ سنستدرجہم، یا اللہ تو آپ تو دنیا میں بھی پکڑ سکتے تھے، آپ کو روک کون سکتا ہے؟ آپ مجرم کو تو دنیا میں بھی سزا دے سکتے تھے، یہاں بھی دے سکتے ہیں، ہر جگہ دے سکتے ہیں۔ کہا نہیں، میں جلد باز نہیں ہوں۔ سنستدرجہم، میں ان کو مہلت دوں گا، یہ نہیں کہ میری پکڑ سے گرفت سے یہ بھاگ جائیں گے، یا مجھے بھی ان کے لیے کوئی تیاری کرنی ہے، نہیں، میں ان کو مہلت دیتا ہوں۔ سنستدرجہم، استدراج کہتا ہے آہستہ آہستہ، سیڑھی 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 پہ جانا، من حیث لا یعلمون، ایسی جگہ سے ان کو، یعنی میں مہلت دیتا ہوں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ خدا خوش ہے ہمارے کام سے، اللہ نواز رہا ہے، ہمیں دے رہا ہے، ہم ہمارے کاموں سے خوش ہے۔ مشرکین کہتے تھے نا، آپ لوگ ہمیں گمراہ کہتے ہو، یہ کہتے ہو خدا ناراض ہے، عذاب دے گا، ہم پہ تو خدا خوش ہے۔ دیکھو نا، اولاد بھی دے رہا ہے، مال بھی دے رہا ہے، عزت بھی دے رہا ہے، اقتدار بھی دے رہا ہے، تمہارے مقابلے میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں، اگر یہ چیزیں ناراض ہوتا تو اللہ ہمارا ہاتھ پکڑتا، ہمیں روک دیتا، تو نہیں روک ٹوک کر رہا تو یہ خوشی کی نشانی ہے۔ اللہ فرماتا خوشی کی نشانی نہیں ہے، یہ استدراج ہے، یہ مہلت ہے، یہ رسی کا ڈھیلا کرنا ہے، ابھی ہم نے ان کی رسی ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں، وقت دیتا ہوں سوچنے سمجھنے کے لیے، پر ان کیدی متین، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے، یعنی میری تدبیر بہت مضبوط ہے، اور میں یوں شکنجے میں ان کو کھینچوں گا کہ یہ کبھی نکل نہیں سکیں گے، لیکن ابھی ان کو میں نے وقت دینے کے لیے ڈھیل دی ہوئی ہے، کر لو اور کر لو اور کر لو۔ جیسے کہ کسی سخت شریر مجرم کو یا کسی بچے کو ماں باپ اس کو ڈھیل لیتے ہیں، اچھا کر لینا، کتنا کرے گا، کر لینا کر لینا، تو ان کو ہم ڈھیل دے رہے ہیں، اچھا یہ ٹافی بھی لے لے، یہ بھی لے لے،
بچہ خوش ہوتا، ہاں بڑا خوش ہے، لیکن ٹافی دینے کا مطلب کہ تمہیں ہمارے شکنجے میں آ جائے گا تو پھر دیکھ لیں گے۔ تو یہ سب مال و دولت ان کو دے رہے ہیں، خوشیاں دے رہے ہیں، یہ وقتی بات ہے، ڈھیل ہے، مہلت ہے، امتحان اور آزمائش ہے۔ میری تدبیر بڑی مضبوط ہے، جب شکنجے میں آئیں گے تو پھر ایسا جکڑوں گا کہ ان قیدی متین، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے، چھوٹ نہیں سکیں گے۔ مولانا یہ متین وہی ہے جو آپ کا نام ہے؟ یہ اللہ کا نام ہے، میرا نام نہیں ہے۔ یہ کہ میننگ وہی ہے؟ ہاں بھائی ہے، ہم تو بھائی عبد المتین ہیں، متین تو وہ ہے۔ ہاں جی۔ ام تسلم اجرا فهم من مغرم مسلم، اللہ فرماتے ہیں یہ آپ سے بدکتے ہیں، آپ کی بات تک سننا گوارا نہیں کرتے، آخر ان کو تکلیف کیا ہے؟ آپ ان کے بھلے کی بات کرتے ہیں لیکن یہ آپ کی بات سننا ہی نہیں چاہتے، شور و غوغا کرتے ہیں، تو کیا آپ ان سے کوئی تنخواہ مانگتے ہیں؟ فہم میں مغرم مثقلون، کہ یہ اس کے تاوان کے نیچے دبے ہوئے تنخواہ نہیں دے سکتے، اس لیے آپ کے نہیں سنتے۔ ایک یہ ہوتا نا کہ آپ کی بات ہی نہیں سنتے کہ بھئی آپ ان سے کچھ مزدوری مانگتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، وہ نہیں دے سکتے، کہتے یار سنو ہی نہیں، چلو چھوڑو کیونکہ کچھ دینا پڑے گا۔ آپ تو فری میں ان کو ان کی مصلحت کی بات، ان کے فائدے کی بات، ان کی کامیابی کی بات سنا رہے ہیں، پھر بھی یہ آپ کی بات سے بدکتے، کیا آپ ان سے مزدوری مانگتے ہیں؟ ہر نبی آیا تو اس نے کہا میں فری میں تمہیں تمہاری کامیابی کی بات بتاتا ہوں، تم سے کچھ نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی اللہ، میری مزدوری اللہ کے ذمہ ہے، میں اس کا کام کرتا ہوں، مزدوری وہی دے گا، تم سے نہیں مانگتا، تو میری سنو تو صحیح نا۔ تو بعض لوگ اسی لیے سنتے نہیں ہیں کہ ہمیں کچھ لینا دینا پڑے گا، چلو بھائی چلے جاؤ، تو وہ بات تو نہیں۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جس کو وہ لکھتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے تو پھر ہم عیاشیاں کریں گے، پھر ہمیں عیش و عشرت کی زندگی ملے گی، یہ تو غیب کی بات ہے۔ تو کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جس کو یہ لکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے تو پھر ان کو یہی زندگی ملے گی؟ یہ بھی نہیں۔ فرمایا کہ یہ ساری الٹی سیدھی باتیں آپ کو پریشان کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں تاکہ آپ اپنا مشن چھوڑ دیں۔ جیسے پیچھے ہوتا نا بدو لو تو دینو، یہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں، فیدھنون، تو یہ بھی مخالفت میں ڈھیلے ہو جائیں گے، لیکن آپ کو ڈھیلا نہیں ہونا، آپ کو ڈھیلا نہیں ہونا۔ ظاہر بات ہے انسان جو ہے نا وہ بہت جب سنتا ہے تو پریشان تو ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے تو کہتا ہے چھوڑو رہنا، کیوں کھپے ان کے ساتھ۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو تو سب سے زیادہ ستایا گیا، اس لیے کبھی کبھی آپ کا جی چاہتا تھا کہ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گر جاؤں، سنتے ہی نہیں، فری میں اچھی بات ان کو کی جاتی ہے اور یا اتنی مخالفت کرتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ پھر تسلی کے لیے کسی پیغمبر کا ذکر فرماتے تھے کہ دیکھیں ان کے ساتھ بھی تو یہی بیتی تھی، آپ ایسا نہ کریں، آپ سے پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی تو ایسا رویہ ہوا، وہ ڈٹے رہے، آپ بھی ڈٹے رہے، تو آپ ڈھیلے نہ پڑے۔ تو یہ اگلا مضمون جو ہے یہ حضور کی تسلی کا ہے، اور آپ کے ساتھ آپ کی امت کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ دنیا مخالفت کرے گی۔ آج امت کے ساتھ کتنی مخالفتیں ہو رہی ہیں، کتنے پریشان کر رہے ہیں تاکہ یہ لوگ اپنا مشن چھوڑ دیں، لیکن نہیں، ہمیں حکم ہے کہ تم نے مشن نہیں چھوڑنا، پروگرام چلاتے رہو، وہ جو چاہیں کرتے رہے۔ تو یہاں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اللہ ذکر فرماتے ہیں کہ دیکھیے ان کو قوم نے پریشان کیا تو انہوں نے تھوڑی سی بے صبری کا معاملہ کیا، پھر ہم نے ان پہ تھوڑی سی گرفت بھی کر لی مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر۔ تو آپ ایسا مت کیجیے، آپ بے صبری کا معاملہ مت، بے صبری کر کے معاملے کو چھوڑے نہیں، آپ صبر استقامت کے ساتھ کام کرتے رہے۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کے فیصلے کا پہ صبر کیے، یہ رب کا فیصلہ ہے،
یہ ستائیں گے، آپ کام کرتے رہیں۔ فصبر، صبر کیجئے، جمع رہیں، لحکم ربک، اپنے رب کے فیصلے پر۔ رب کا فیصلہ یہ کہ آپ کام کرتے رہیں، ٹھیک ہے نا۔ دوسری آیت میں گزرا فصل انک بِأَعْیُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے آپ پریشان نہ ہو، یہ وقتی بات ہے، یہ آپ کا امتحان ہے، تو آپ صبر کیجئے اپنے رب کے فیصلے پہ۔ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور مچھلی والے کی طرح مت ہو جائیں، مچھلی والے کی طرح مت ہو جائیں۔ تو یہ یونس علیہ السلام ہیں، اپنے وقت میں 5 پیغمبر تھے ایک وقت میں۔ ان میں بڑے تھے شعیہ علیہ السلام، اور انہیں ایک یونس علیہ السلام تھے، اور دوسرے حضرات تھے چاہے، یعنی کل 5 تھے، اور تھے سب فلسطین میں، کیونکہ اس زمانے میں ہر علاقے میں ہر قوم میں ایک نبی ہوتا تھا، تو ایک وقت میں کئی پیغمبر ہوتے تھے۔ ان کے زمانے میں حزقیل نام کا بادشاہ تھا، اسرائیلی بادشاہ تھا، لیکن بڑا نیک تھا اور انبیاء کرام کی باتیں سنتا تھا، عمل بھی کرتا تھا۔ تو یہ عراق میں موصل اب بھی علاقہ ہے، وہاں ایک شہر تھا نینوا، وہاں کچھ لوگوں نے فتنہ فساد شروع کر دیا، تو وہاں کوئی پیغمبر نہیں تھا اس وقت، لیکن فتنہ فساد شروع کر دیا، تو خبر یہاں لگی، تو یہ انبیاء کرام نے میٹنگ کی کہ وہاں پر لوگوں نے حالات خراب کیے ہوئے ہیں، تو ہم میں سے کسی کو وہاں جا کر اصلاح حال کرنی چاہیے۔ یہ وہاں کے تھے تو نہیں، لیکن جانا چاہیے۔ مجلس میں حضرت یونس پر اتفاق ہوا کہ یونس کو وہاں بھیجتے ہیں، تو یونس کو نینوا بھیجا، ان کی اب بھی خبر وہاں پر نینوا ہی میں ہے، وہیں ان کا انتقال ہوا، تو وہاں پر تشریف لے گئے، ان لوگوں کو سمجھا، کافی وہاں رہے، جتنا عرصہ بھی رہے سمجھایا، لیکن ایک آدمی نے بھی آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، ایسے بگڑے ہوئے لوگ تھے۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کا قانون یہ تھا کہ ایک وقت تک لوگوں کو مہلت ملتی تھی، یعنی استدراج، اگر اس وقت تک کوئی سیدھا نہ ہوتا تو پھر پوری قوم کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے تھے، کوئی آسمانی عذاب بھیج کر یا کچھ نہ کچھ۔ تو ان کا جو لمٹ پورا ہو گیا، ٹائم پورا ہو گیا، تو یونس صاحب نے کہا کہ اچھا تم نے بات نہیں مانی، نہیں سدھرتے ہو، تو اب اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، آنے والا ہے۔ یہ ان کو کہہ دیا، وارننگ دے دی۔ وارننگ دینے کے بعد جیسے کہ اللہ کا قانون ہے کہ جب تک نبی موجود ہو تو عذاب نہیں آتا، اللہ پہلے نبی کو وہاں سے نکالتے ہیں، اور اگر اس کے ساتھ مومن ہیں ان کو بھی وہاں اس آبادی سے نکال کے یا ان کا کوئی انتظام کر کے پھر عذاب بھیجتے ہیں، جیسے قوم ہود، قوم صالح، سب کے ساتھ ایسا ہوا۔ تو ان کو یہ قانون تو معلوم تھا کہ ہمارے ہوتے عذاب نہیں آئے گا، یا آئے گا تو ہم بچ جائیں گے، یا پہلے ہمیں نکال لیا جائے گا، قانون تو معلوم تھا، لیکن ان کو انتظار کرنا تھا کہ وہی آئے اور میں جاؤں۔ انہوں نے وہی کا انتظار نہیں کیا، صرف پچھلے قانون کو دیکھ کے جو عذاب کا ٹائم بتایا تھا اس سے پہلے نکل آئے، کہ ہم نے ویسے بھی جانا ہے تو چلو میں چلا جاتا ہوں، اب عذاب آنے والا ہے۔ اتنی سی بات کہ ابھی تم نے انتظار کیوں نہیں کیا کہ ہم کہتے نکلو تو نکلتے، اپنے آپ سے کیوں نکلے ہو؟ تو یہ ان کے امتحان اور آزمائش کا ذریعہ بنا، اور انہیں مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے قید کیا، ٹھیک، اور پھر رہائی دی۔ خیر وہ چلے گئے، یعنی اس انتظار کے بغیر چلے گئے۔ اتنے میں عذاب ٹھیک ٹائم پہ اس کے آثار ظاہر ہوئے، بادل سے آئے، قوم سمجھ گئی کہ وہ جو کچھ کہا تھا اوپر بات تو ٹھیک ہے، دیکھو نشان آ گئے، اس لیے کہاں ہیں وہ تو چلے گئے، کہ ان کی منت سماجت کریں، وہ دعا کریں، ٹل جائے، مانتے وہ تو چلے گئے۔ اب لوگوں نے کہا کہ وہ تو چلے گئے لیکن ہم تو ہیں، تو ساری کی ساری قوم، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، مرد، بلکہ جانوروں کو بھی لے کر گھروں سے نکل کے میدان میں آہوزاری شروع کر دی، رونا دھونا شروع کر دیا کہ یا اللہ معاف کر دے، ہم نے ان کی بات نہیں مانی، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، عذاب کو ٹلا دیں۔
تو یہ واحد قوم ہے کہ اس پہ آیا ہوا عذاب ٹل گیا. پھر ان کی دو بس ہے، اس کا ذکر سورہ یونس میں ہے، ٹھیک ہے نا. عذاب ٹل گیا، لیکن اب یونس تو نہیں ہے کہ ان کے اوپر ایمان لائے، ان کی بات مانے ان کے طریقے سے. وہ چلے گئے. خیر وہ چلے گئے تو اللہ نے اسی بات پہ، کیونکہ جتنا آدمی بڑا ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی اتنی سی خطا بھی بڑی ہوتی ہے. اب وہ گئے تو دریا سے پار جانا تھا، انہوں نے کشتی پہ بیٹھے تو کشتی دریا میں جا کر ڈولنے لگ. جو ملاح کے چلانے والے، ان کا کچھ تجربہ تھا کہ کوئی بھگوڑا آدمی بیٹھتا اس میں بھاگا ہوا اپنے آقا سے تو کشتی ڈوبنے لگتی تھی. تو انہوں نے اعلان کرے بھائی کوئی تم میں اپنے آقا سے بھاگا ہوا آیا ہے تو وہ اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کرے تاکہ باقی تو بچے، ورنہ سارا جہاز ڈوب جائے گا. کون اٹھا؟ کوئی نہیں اٹھا. آپ سمجھ گئے، یوں سب سمجھ گئے کہ میں بغیر وحی کے آنے کے آیا ہوں. اٹھ کر انہوں نے کہا کہ بھائی میں بھاگا ہوا آیا ہوں. انہوں نے چہرہ پر دیکھا، نام نورانی چہرہ ماشاء اللہ. جی آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں. انہوں نے کہا بھائی میں ہوں. تو پھر انہوں نے قرآن دازی کی. قرآن ڈالا، جس کے نام کے قرآن نکلے گا اس کو پھینکیں گے تاکہ جہاز سلامتی سے طرح جائے. قرآن ڈالا تو وہ ان کے نام پہ نکلا. انہوں نے پھر کہا ہم آپ کو تو نہیں ڈال سکتا. آپ کی ماشاء اللہ کیسے؟ انہوں نے تم ڈالو نہ ڈالو، اب میں خود ہی ڈالتا ہوں. میں اوروں کو بچانے کے لیے خود ہی میں چھلانگ لگاتا ہوں. تو وہ چھلانگ لگانے کے لیے کنارے پہ پہنچے تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ مہمان آ رہا ہے. لیکن یہ مہمان ہے، غذا نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، سنبھالنا ہے. تو انہوں نے چھلانگ لگائی تو اس نے منہ کھولا، بڑی مچھلی آئی سمندر سے، تو اس کے پیٹ میں چلے گئے. کتنے دن رہے اللہ بہتر جانتا ہے، صحیح روایت کوئی نہیں ہے. تو اس میں پھر انہوں نے کون سی دعا پڑھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وہ پڑھتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے جتنا رکھنا تھا رکھا. پھر مچھلی کو حکم دیا، اس نے ساحل پہ اگل دیا. اگلا تو مچھلی کے پیٹ میں آپ کو بتاؤ کتنی گرم ہوتی ہے، غذا وہاں نہیں، گرمی، تو لاغر بن گئے، بالکل جسم ان کا لاغر، ریت پہ پڑے ہوئے ہیں، حرکت نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سائے کے لیے کدو کی بیل پیدا کر دی تاکہ سایہ بھی ہو، مکھیاں وغیرہ بھی جسم میں نہ بیٹھیں. تو وہ ایک دم پیدا ہوئی، سایہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، کیونکہ اس کی بیل پہ، اس کے پتوں پر تو مکھی بھی نہیں بیٹھتی. ایسا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک ہرن جو ہے لگا دی، وہ آتی دودھ پلا کے چلی جاتی تھی. تو جب ان کا جسم ٹھیک ہو گیا، مضبوط ہو گیا، تو وہ واپس پھر ان کو حکم ہوا کہ جاؤ قوم مسلمان ہو گئی ہے. تو واپس وہاں تشریف لے گئے اس قوم کے. وہ بھی انتظار میں تھے، یا اللہ کہیں میرے قوم ان کی خدمت کرے، ان کی بات مانے. تو پہنچے، پھر وہاں انہوں نے سب نے استقبال کیا، پھر اس قوم میں رہے. جیسا کہ سورہ صافات میں کہ ارسلنا الی 100,000 یزیدون، ہم نے ان کو 1,00,000 یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کے پاس دوبارہ بھیجا. دوبارہ پھر ان میں رہے، وہی ان کا انتقال ہوا، وہی ان کی خبر بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں کہ آپ ان کی طرح جلد بازی سے کام مت لیجئے، آپ مشن چھوڑ کے ادھر ادھر مت جائیں، صبر سے کام کریں. اذ نادوا وهو مکظوم، جب انہوں نے اللہ کو پکارا جبکہ ان کا دم گھٹ رہا تھا مچھلی کے پیٹ میں. مکظوم، دم گھٹ رہا تھا. فجر چلی لولا ان تدارک نعمت من ربی، اگر ان کو آ نہ لیتی نعمت اس کے رب کی، اللہ کا احسان نہ ہوتا، لنبذ بالعراء وهو مذموم، تو ان کو پھینک دیا جاتا کھلے میدان میں، اور وہ یعنی مذمت کیے ہوئے ہوتے، اپنی مذمت خود ہی کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. یعنی اس کو بار اگلا تو صحیح، لیکن ان کو سنبھال کے رکھا، ٹھیک ہوئے، پھر اپنی قوم میں گئے، قوم نے استقبال کیا، ایمان لائی، سب کچھ ہوا.
فاجتباہ ربہ، اللہ نے ان کے رب نے پھر ان کو یعنی منتخب کر لیا، چن لیا، یعنی وہ ڈیوٹی پہ پھر لگا لیے. فجعلہ من الصالحین، ان کو نیک لوگوں میں شامل کر دیا. تو آپ اس طرح مت کیجئے، آپ اس طرح مت کیجئے. باقی فرمایا کہ آپ کے مخالفین بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں آپ کو رستے سے ہٹانے کے لیے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ ان اصل میں ان ہے، یقیناً قریب ہے کہ یہ کافر لوگ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، آپ کو گرا دیں اپنی آنکھوں سے. یعنی یہ ہر طرح سے آپ کو آپ کے مشن سے ہٹانا چاہتے ہیں، آپ کو رستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور یہ اپنی آنکھوں کے ذریعے سے بھی آپ کو گرانا چاہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نظر بد. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے جن لوگوں کی نظر سخت تیز ہوتی تھی نا، اثر کرتی تھی، وہ ان کی خدمات بھی حاصل کرنے کی انہوں نے کوشش کی کہ میاں اس کو نظر لگاؤ تاکہ یہ بیمار ہو، یہ مر جائے، یہ ختم ہو جائے، رستہ صاف ہو جائے. یعنی ہر طرح سے حضور کو ہٹانے کی کوشش کی. تو فرمایا کہ یہ اپنی نظروں کے ذریعے سے بھی آپ کو پچھاڑنا چاہتے ہیں. کب؟ لما سمع ذکر، جب یہ قرآن سنتے ہیں اتنا ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ کہتے ہیں اپنی نظروں سے ہی آپ کو گرا دیں، آپ ان کے سامنے قرآن نہ پڑھیں. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور کہتے ہیں یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، دیوانوں جیسی باتیں کرتا ہے، موت کے بعد پھر زندہ ہو گیا. یہ کوئی کہتے ہیں کہ یہ کوئی عقل مندوں کی بات ہے، یہ دیوانوں کی بات ہے کہ موت کے بعد پھر زندہ ہوں گے، پھر جنت ہوگی، پھر دوزخ ہوگا، پھر یہ ہوگا، یہ ہوگا. انہو لمجنون، کہتے ہیں یہ مجنون ہے. اللہ فرماتے ہیں نہیں، مجنون نہیں ہے، یہ پہلے گزر چکا، مجنون نہیں ہے. وما هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ قرآن مگر یہ تو سب جہاں والوں کے لیے، یعنی جن و انسانوں کے لیے نصیحت کی بات ہے. یہ نصیحت کی بات کو دیوانوں کی بات کہتے ہیں، بڑے عجیب لوگ ہیں. تو خیر نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ آپ فکر نہیں کریں اور آپ ان کی طرف سے آنے والی ساری باتوں کو سہ جائیں، اور نتیجہ آپ کے حق میں نکلے گا، ان کے حق میں نتیجہ نہیں نکلے گا. یہ تسلی کا مضمون. مولانا یہ جو ابھی بتا رہے تھے آپ، فَإِن يَكَادُ الَّذِينَ، اس کے بجائے وہ فَإِنَّا ہے، فَإِنَّا نہ، اصل میں یہ انا ہے اور اس کو مخفف کر کے ان کر دیا گیا ہے، کیونکہ ترتیب سے اگر یہاں نون پر زبر آتی ہے تو اس کا پڑھنا زبان کی پر مشکل ہوتا ہے، ثقیل ہوتا ہے. مسلسل حرکتیں آئیں تو پڑھا نہیں جاتا. تو کسی لفظ پہ حرکت ہوتی ہے لیکن اس کو ساکن کرتے ہیں تاکہ پڑھنے میں سہولت ہو جائے. سوال ہے، کسی مسلمان نے جس ملک میں وہ رہتا ہے وہاں پہ اس نے اس قانون کو توڑا، اپنے مسلم بھائیوں کو تکلیفیں دی، پھر اس ملک نے اس صاحب کو پنشمنٹ بھی دی، سب کچھ کیا. اس کے بعد لوگوں میں بات پھیل گئی اس ملک میں کہ اس نے ایسا کیا ہے، اخباروں میں آ گیا ہو گیا. اب ایز اے مسلم کسی کو پتا ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے، کیا وہ راز چھپا رکھا جائے یا پھر مسلمانوں کو بتایا جائے کہ یہ صاحب نے ایسا کیا ہے اس ملک میں؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے نا لوگوں کا راز چھپاؤ تو میں آپ کا راز چھپاؤں. تو اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تو چھپا ہی کہاں رہا جو آپ نے ظاہر کر کے بتا دیا. لیکن ابھی بھی لوگوں کو پتا نہیں ہے اس ملک میں نہ، تو جن کو نہیں پتا تو ان کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت نہیں ہے نا. آپ بالکل جن کو پتا ہو گیا، اس ملک میں ہو گیا ہے، سزا بھی آپ کہتے ہیں اس کو مل گئی ہے، تو اب خواہ اس کو پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ سوائے بدنامی کی تو کچھ بھی نہیں ہے. جی وہ ماننا نہیں چاہتے، پتا تو ہے ماننا نہیں چاہتے. نہیں اس کی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ